الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ سورہ صف کی 6 نمبر کا درمیانی حصہ مڈل پارٹ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اور میں خوشخبریاں دینے والا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائیں گے میرے بعد، اور ان کا اسم گرامی ہوگا احمد۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ 6 کلپ میں جو چھٹا کلپ تھا ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ آریس یہ جو تھا شاگرد تھا لوسین کا، اسے شہید کر دیا گیا۔ وہ عقیدہ تثلیث کا حامی تھا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد ہے آریس، اس نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ اسے کئی بار کلیسا کے عہدے پر فائز کیا گیا اور کئی بار ہٹا دیا گیا۔ حکومت کی مخالفت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج بھی کوئی بھی مذاہب میں سے مذہب ہو، وہ دینی رہنماؤں کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں، کیونکہ یہ حکومتوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جس بھی عقیدے پر ڈٹا ہے وہ اس پہ جان چھڑکتا ہے، چاہے وہ مشرکانہ عقیدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں حکومت کو ان کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے۔ البتہ جو ایریس یا آریس ہے، اس نے ان مشرکانہ عقائد کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور لوگ جو تھے جوک در جوک اس کے نظریات کو قبول کرتے چلے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی دوران 2 ایسے واقعات رونما ہوئے جس نے یورپ کی تاریخ یکسر بدل دی، تاریخ کو الٹ دیا، بدل دی۔ شاہ قسطنطین، جس نے یورپ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اس نے عیسائیت قبول کیے بغیر عیسائیت کی امداد شروع کر دی تھی، لیکن عیسائی فرقوں کے باہمی اختلافات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ شاہی محل میں بھی نظریاتی کش بکش کا دورہ تھا۔ یہ کشمکش زوروں پر تھی۔ مادر ملکہ تو پال کے نظریات کی حامی تھی، جبکہ بادشاہ کی بہن ایریس کی معتقد تھی۔ بادشاہ کے پیش نظر تو صرف ملک ہی کی حکومت ہوتی ہے اور اس کا امن و امان قائم رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کی حکومت کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے۔ اس کی صرف یہی صورت تھی کہ سارے فرقے ایک کلیسا کو قبول کریں۔ اپریس اور بشپ الیگزینڈر، یہ جو بشپ الیگزینڈر کی مخالفت ہے روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ بادشاہ کے لیے مداخلت ناگزیر ہو گئی۔ چنانچہ 325 عیسوی میں نیکیا کے مقام پر ایک کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ متواتر کئی روز تک بحث مباحثہ جاری رہا، اجلاس ہوتے رہے، لیکن فیصلہ نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے امن و امان کی خاطر کلیسا کی حمایت حاصل کرنا اب ضروری سمجھا، اس لیے اس نے ایریس کو جلا وطن کر دیا۔ اس طرح توحید کی بجائے عقیدہ تثلیث ملک کا رسمی طور پر مذہب بن گیا۔ کلیسا کی منظور شدہ انجیل کے بغیر کوئی انجیل اپنے پاس رکھنا قانونی طور پر جرم قرار دیا گیا۔ 270 مختلف انجیلوں کے نسخے نظر آتش کر دیے گئے۔ استغفر اللہ۔ شہزادی قسطنطین کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس کی کوشش سے 346 میں ایریس کو واپس بلایا گیا، جب وہ فاتحانہ انداز میں
قسطنطنیہ میں داخل ہو رہا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، موت کا وقت آ گیا۔ بادشاہ نے اسے قتل عمد یعنی ارادتاً قتل قرار دیا۔ اس جرم کی پاداش میں سکندریہ کے بشپ کو 2 اور بشپوں کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا، اور خود ایریس کے ایک معتقد بشپ کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کر لی۔ ایریس کے ایک معتقد تھا، بشپ تھا، اس کے ہاتھ پر عیسائیت قبول کر لی۔ توحید دوبارہ سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ 341 میں انطاکیہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور توحید کو عیسائی مذہب کا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا۔ عیسائی مذہب کو توحید کا بنیادی عقیدہ قرار دیا گیا، کمال کی بات ہے۔ باقی فسق و فجور چلتا رہا نا، لیکن توحید جو اصل ہے، جو سارے انبیاء کا درس ہے، 1,00,000 کم و بیش چودی، اس کو گورنمنٹ نے توحید بنیادی عقیدہ عیسائیت کا قرار دیا گیا، سرکاری مذہب قرار پایا گیا۔ 341 میں انطاکیہ میں بھی جو ہے یہ جو کانفرنس، اس میں یہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ 359 میں سینٹ جیروم نے لکھا کہ ایریس کا مذہب مملکت کے تمام باشندوں نے قبول کر لیا۔ پوپ ہانوریس یہ حضور علیہ السلام کا ہم اثر تھا، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا، یعنی عقیدہ توحید پہ قائم تھا۔ 638 میں اس نے وفات پائی، لیکن 680 عیسوی میں پھر عقیدہ تثلیث یعنی 3 خدا کے حق میں ایک لہر اٹھی۔ قسطنطنیہ میں پھر اجلاس ہوا، جس میں پوپ ہورنیس کو مطعون اور مردود قرار دیا گیا، اور اس کے نظریات یعنی عقیدہ تثلیث 3 گاڈز والا اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اس وقت عیسائیت دنیا تثلیث کو، عیسائیت کی جو دنیا ہے وہ عقیدہ تثلیث کو ایک مسلمہ اصول کی حیثیت سے تسلیم کرتی ہے۔ اس کے باوجود ایسے لوگ بکثرت موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ مستشرقین میں سے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اظہار سے کتراتے ہیں۔ یہ مستشرقین کا ایک چیپٹر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اس میں یہ بات جو میں نے کی ہے، فی الوقت آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اس وقت کلیئر کروں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، برناباس کی انجیل 325 تک مستند انجیل تسلیم کی جاتی رہی۔ ایرانیس نے جب سینٹ پال کے مشرکانہ عقائد کے خلاف مہم توحید کی شروع کی تو اس نے برناباس کی انجیل سے بکثرت استدلال کیا، دلائل پکڑے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی 2 صدیوں میں یہ انجیل معتبر تسلیم کی جاتی رہی، اور اپنے دین کی بنیادی مسائل ثابت کرنے کے لیے اس کی عبارتوں کو بطور حجت یعنی دلیل پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن 325 میں جو کانفرنس نیکیا میں ہوئی، اس میں یہ طے پایا کہ عبرانی زبان میں جتنی انجیلیں موجود ہیں ان سب کو تلف کر دیا جائے، یعنی ضائع کر دیا جائے۔ جس کے پاس یہ انجیل ملے، یعنی رکھنا جائز نہ ہوگا نا قانونی طور پہ، جس کے پاس یہ انجیل پائی جائے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس سے اگلے کلپ میں بھی یہ بات چلے گی، ابھی انشاءاللہ 3-4 کلپ چلیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔